الحمدللہ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے اور آج 3 ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مرتبے والے مقام والے پیغمبر ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ جنت، یہ جہنم، یہ انسان، یہ جن، یہ پہاڑ، یہ جنگل، بیابان، دریا، سمندر، غرض ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اللہ کا منشا نہ ہوتا تو نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر اور رسول کے ہم امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لانے والے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا، پیغمبر ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک ابھی تک بنا بھی نہیں تھا صحیح طریقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعلان اور چرچا آسمانوں میں ہو چکا۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بھی نبی ہیں اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے نبی بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لا کر تمام نبیوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا، نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے سلسلے کو
مکمل کرنے والے، کہ اب حضور کے بعد کوئی نیا پیغمبر، نیا نبی اور نئے رسول آنے والے نہیں ہیں، حضور ہی آخری پیغمبر ہیں، اور حضور کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی قرآن کریم کی شکل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو الہام ہوئے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں صحابہ کو بیان فرمایا، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ سب سے آخری تعلیم ہے، آخری شریعت ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، پرانے پیغمبر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، ان کو زندگی میں زندہ ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت کے قریب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا مکہ مکرمہ میں۔ ان کے آنے کے 5 یا 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو نیا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، وہ بھی اپنی شریعت پر فالو نہیں کریں گے۔ ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، اس کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کو وہ فالو کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ فالو کریں گے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی شان کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی کے امتی بنا کر کے بھیجا کہ اس امت میں ایک نبی آئیں گے آخر میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ بھی امتی بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ دوسرے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے باضابطہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں نبی بنا کر کے نہ بھیجنا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیج دینا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس امت کا۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کا معنی ہے بہار کا مہینہ، جس کے اندر چاروں طرف ہریالی ہوتی ہے، جس کے اندر چاروں طرف پھول وغیرہ کھلنے لگتے ہیں۔ عرب میں جس وقت مہینوں کا نام رکھا جا رہا تھا، یہ بہار کا جب موسم آیا تو اس موسم کا نام رکھا ربیع، اور ربیع الاول اور ربیع الاخر۔ ربیع الاول میں پھول وغیرہ کھلتے ہیں، اور ربیع الاخر میں یہ پھل وغیرہ پک جاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی۔ اور سال کون سا چل رہا تھا؟ ابرہہ کا بادشاہ خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل جس کا نام ہے، ان کے ذریعے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب لوگ مارے گئے، اور وہ ابرہہ بادشاہ بھی اس
پرندوں کے حملوں کے شکار ہو کر وہ بھاگتا ہوا گیا، بالآخر وہ بھی مر گیا۔ تو یہ جو ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ بات ایک دم پکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، میری ولادت اسی دن ہوئی ہے۔ تو احادیث سے یہ بات پکی طور پر معلوم ہوئی کہ ہاتھیوں والا جو لشکر تھا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی تھی۔ البتہ مہینہ اور تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے یا کسی اور مہینے میں پیدا ہوئے، کیونکہ اس زمانے میں یہ سب تاریخ وغیرہ لکھنے کا معمول نہیں تھا جیسے آج کل ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ڈیٹ آف برتھ لکھا جاتا ہے، ڈیٹ آف پلیس لکھا جاتا ہے، بلکہ ٹائم آف برتھ بھی لکھا جاتا ہے، اور باضابطہ سرٹیفکیٹ اس کو دی جاتی ہے اسکول میں، کالج میں، نوکریوں میں استعمال کرنے کے لیے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ تاریخ پیدائش کو لکھا جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کسی نے کہا 2 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 تاریخ کو، کسی نے 12 تاریخ کو کہا۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح جو بات ہے جس کو علماء نے اختیار کیا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ لوگوں میں تو مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، لیکن وہ زیادہ پکی بات نہیں ہے۔ 9 ربیع الاول یا پھر 8 ربیع الاول زیادہ پکی بات ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، ایران کے اندر 1000 برس سے کسی جگہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی۔ لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اسی رات وہ آگ بجھ گئی۔ صبح میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، رات میں جو ہے آگ بجھ گئی تھی۔ تو یہ اس طرف اشارہ تھا لوگوں کے لیے کہ اب ایک ایسے اللہ کے بندے تشریف لا چکے ہیں جو ساری دنیا کو کفر اور شرک سے بچانے والے۔ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو جو لوگوں نے معبود بنا کر کے رکھا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے، غفلت اور گمراہی اور ضلالت میں زندگی گزارا کرتے تھے، ان سے نکال کر ہدایت پر لانے والے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، کسریٰ کے محل میں 14 بڑے بڑے روشن دان تھے، جیسے ہمارے گھروں میں لائٹس ہوتے ہیں، اس طرح اس کے محل میں بڑے بڑے روشن دان تھے۔ وہ 14 روشن دان ٹوٹ کر کے گر گئے۔ یہ بھی اشارہ تھا کہ ایک پیغمبر آ چکے ہیں جو آگے چل کر کے دنیا کو فتح کریں گے، اپنی ہدایات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے اور صحیح تعلیم
اور حق باتوں کے ذریعے وہ دنیا کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا۔ عقیقہ، بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے عقیقہ کرنا ہوتا ہے، بچی پیدا ہو تو 1 بکرا دینا ہوتا ہے، چاہے بکرا دو بکری دو، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور جیسا ہوتا ہے ویسا ہی اس میں بھی ہونا چاہیے، 1 سال کا ہو، بے عیب ہو، اور 7ویں دن کرنا مستحب ہے۔ 7ویں دن نہیں کر پائے تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 1 دن پہلے کر لیں۔ اتوار کو پیدا ہوا تھا بچہ تو ہفتے کو کر لیں تو وہ 7واں دن ہو جائے گا، تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے۔ 7ویں دن نہیں ہو پایا تو 14ویں دن، 14ویں دن نہیں ہو پایا تو 21ویں دن۔ جب بھی کریں تو 7واں دن کرنا بہتر ہے، لیکن موقع نہیں ہے تو کسی اور دن بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ فرمایا۔ مکہ کے سرداروں نے پوچھا خواجہ عبد المطلب سے، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ خواجہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعبۃ اللہ کے متولی تھے، کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، تو بڑے بڑے لوگ حضرت کے پاس آتے تھے۔ لوگوں نے آ کر کے خواجہ عبد المطلب سے پوچھا کہ تم نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا بتاؤ؟ تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا عجیب نام ہے، تم نے تو مکہ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر ایک عجیب نام رکھا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا ہے اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے کمالات ہیں، اور ایسا نام اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں رکھا تھا۔ محمد نام اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور خواجہ عبد المطلب کے دل میں گویا یہ الہام ہوا کہ ان کا نام محمد رکھا جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام ڈالا کہ ان کا نام محمد رکھا جائے، ان کے دل میں خود خیال آیا کہ ان کا نام محمد رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے جمال والے، حسن والے تھے۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے ایسا آدمی جس کی تعریف زمین والے بھی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں اور پرائے بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، دشمن بھی کرتے ہیں۔ اتنا بڑا نام ہے محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی نام آپ کے رکھے گئے، احمد بھی آپ کا نام ہے، اور شاہد ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے قرآن کے شروع میں اللہ کے نام ایک طرف اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا ہوئے، ماہ ربیع الاول میں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن سے بہتر اس سے پہلے کوئی دن نہیں تھا، اور اس دن کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی دن
اس دن سے زیادہ فضیلت والا آنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں کتنے سال گزر گئے، کتنے مہینے گزر گئے، کتنے دن گزر گئے، ان سب میں سب سے زیادہ افضل سال کون سا ہے، تو آپ فوراً جواب دیجئے جس سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ سال دنیا کا سب سے بہترین سال ہے، اور جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ مہینہ ساری دنیا کے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور جس وقت میں پیدا ہوئے وہ وقت سب سے زیادہ افضل وقت ہے۔ وہ سال بھی گزر چکا جو اب کبھی نہیں آنے والا، اور وہ مہینہ بھی گزر چکا جو کبھی نہیں آنے والا۔ نیا مہینہ تو آتا ہے، نیا سال تو آئے گا، نیا مہینہ تو آئے گا، لیکن جس سال حضور پیدا ہوئے وہی سال لوٹ کر آتا ہے کیا؟ نہیں آتا۔ جس مہینے میں حضور پیدا ہوئے وہی مہینہ لوٹ کر واپس آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئے وہی دن واپس لوٹ کر آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ دوسرا دن آئے گا، دوسرا نیا دن آئے گا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے وہ وقت واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا، دوسرا وقت آئے گا۔ جیسے کل صبح 6 بجا تھا، ٹائم ہوا تھا 6، تو کل جو 6 کا ٹائم تھا وہ آج آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ آج تو آج کا 6 ٹائم آئے گا، ایک ہفتے کے بعد اس دن کا 6 بجے گا، 6 کا ٹائم آئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس سال، جس مہینے میں، جس دن میں، جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ سال، وہ مہینہ، وہ دن اور وہ وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور قیامت تک کبھی وہ واپس آنے والا ہے ہی نہیں۔ سب سے بیسٹ سال، بیسٹ مہینہ، بیسٹ دن اور بیسٹ وقت وہ تھا۔ اور ہم اتنے بڑے جلیل القدر نبی کے امتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بچپن سے ہی نبوت کی علامتیں ظاہر ہو گئی تھی۔ آپ کو نبوت ملی 40 سال میں جا کر، لیکن بچپن سے ہی نبوت کی چھوٹی بڑی علامتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد میں لے گئی تھی اپنے قبیلے میں، اور دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور کو آپ نے نہیں پایا، کہیں گئے حضور، بچپنا ہے، 2 سال کی عمر ہے۔ ان کی جو بہن تھی حضور کی، شیما ان کا نام تھا، شیما حضور کی بہن کا نام، سگی بہن نہیں، رضاعی بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا دودھ پیا کرتے تھے، تو ان کی جو بیٹی ہیں شیما، وہ حضور کے کیا بن گئے؟ دودھ والی بہن بن گئی، تو رضاعی بہن اس کو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ہے، اور ابا کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعی بہن ہے شیما، ان کے ساتھ مل کر حضور کہیں کھیلنے یا بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے، 2 سال کی عمر تھی۔
تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں. 2 سال کا بچہ ہے. بنو سعد کا وہ علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے ایک دم. جب حاجی لوگ حج میں جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. طائف ہے، طائف سے آگے بنو سعد ہے، ایک دم پہاڑی علاقہ. ٹھنڈا بھی رہتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں بڑی گرمی پڑتی ہے، اور گرمی کا موسم چل رہا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو فکر لاحق ہوئی کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا، گرمی بہت سخت ہے، دھوپ میں کدھر چلا گیا. تلاش کرتی گئی تو بالآخر حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کے ساتھ کسی جگہ پر تھے، وہاں سے چل کر واپس آ رہے تھے. حضور نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی سے پوچھا، شیمہ سے، کہاں گئے تھے تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم تو ایسے ہی ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے. اتنی گرمی میں کیوں گئے؟ تو شیمہ کہتی ہے کہ امی جان، گرمی چاہے جتنی بھی ہو، میرا جو بھائی ہے محمد، اس کے سر کے اوپر دیکھو ہمیشہ بادل نظر آتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی آتے جاتے تھے، آپ کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا. آپ کے سر کے اوپر آسمان میں ہمیشہ بادل رہا کرتا تھا، جس سے آپ کے جسم مبارک پر دھوپ نہیں پڑا کرتی تھی. کبھی کبھی بادل ہٹ بھی جاتا تھا اور دھوپ پڑ جایا کرتی تھی. تو بادل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے سایہ کیا کرتا تھا. تو یہ بھی کیا ایک نبوت کی نشانی ہے. اور وہیں بنو سعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو باہر نکال کر کے اس کو صاف کیا. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں شیطان کے کچھ وسوسے اور اثرات ہوتے ہیں. اس کو علقہ کہا جاتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑے کی شکل میں وہ ہوتا ہے. اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکالا اور دوبارہ حضور کے سینے کو، حضور کے دل کو اندر رکھ کر کے سینہ سل دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشان کو دیکھا ہے. تو یہ بائی پاس سرجری ہے. آج سے 1450 سال پہلے ہی بائی پاس سرجری ہو چکا ہے اسلام کے اندر. ڈاکٹروں نے تو آج معلوم کیا، لیکن حضور کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا. اور ایک بار نہیں، 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا آپریشن ہوا. 10 سال کی عمر میں بھی ایک مرتبہ ہوا، معراج کے سفر میں بھی ایک مرتبہ ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال سے پہلے بھی نبوت کی کچھ نشانیاں ان کو نظر آیا کرتی تھی. فرشتوں کا آنا، حضور کو سلام کرنا، یہ سب ہوا کرتا تھا. بہرحال میں خلاصے کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم بہت بڑے پیغمبر کے امتی ہیں. تو ہم جتنے بڑے پیغمبر کے امتی ہیں، ہمیں اتنا بڑا انسان بننا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی عادتوں کو اور آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات فرماتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات فرماتے تو ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ بولتے تھے. ایک دم فاسٹ نہیں بولتے تھے، ایک دم سلو بھی نہیں بولتے تھے.
اتنا آہستہ درمیانہ آپ گفتگو فرماتے تھے کہ سامنے والے کو سننے میں مزہ آتا تھا اور سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جایا کرتی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے تو اس کے چہرے کی طرف، آنکھوں کی طرف دیکھ کر کے بات کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضور میری قدر فرما رہے ہیں۔ اگر آپ کسی سے بات کریں لیکن اس کی طرف دیکھے بغیر کسی اور طرف آپ دیکھ کر کے بات کریں تو سامنے والا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے کہ یہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور بات کر رہا ہے۔ تو حضور ایسا نہیں کرتے تھے، سامنے والے کو دیکھتے تھے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے، یعنی دونوں ہاتھوں میں ملاتے تھے، تو اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ سامنے والا خود اپنے ہاتھ کو واپس نہیں لیتا تھا۔ یعنی حضور اپنے ہاتھوں کو ملانے کے بعد پیچھے نہیں ہٹاتے تھے، بلکہ سامنے والا خود پیچھے ہٹا لیتا، تب حضور اپنے دست مبارک کو واپس لیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے، گھروں میں آتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے ہمیشہ سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ صحابہ یہ کوشش کرتے کہ ہم حضور کو پہلے سلام کریں، حضور کو ہم دیکھ لیں اور حضور کو ہم پہلے سلام کریں، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے سلام کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کر لیا کرتے تھے۔ حالانکہ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کیا کریں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑکپن ہے کہ حضور کیا ہے؟ سب سے پہلے سلام فرماتے تھے۔ حضور گھر میں آتے سب کو سلام کر کے آتے تھے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے۔ عورتیں جس کام میں لگی ہوئی ہوتی حضور آ کر کے اس کام میں لگ جاتے۔ گھر کی صفائی ہے، صفائی بھی کرتے، گھر کا کام بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے میں اخلاق والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یعنی جس کو آپ سب سے بہترین اخلاق کہیں وہ اخلاق حضور کے اندر موجود تھے۔ سچ آپ بولا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی آپ نہیں کرتے تھے، وعدہ نبھایا کرتے تھے، قرض کو وقت پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے پاس آنے والا کوئی سائل، کوئی ضرورت مند خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ آپ کا ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں کا استقبال کرتے تھے، لوگوں کو ریسیو کیا کرتے تھے، لوگوں کا درد دل سنا کرتے تھے، لوگوں کی پریشانیوں کا حل بتایا کرتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے نظروں کو نیچے رکھ کر کے چلا کرتے تھے۔ آپ کی شب و روز والی زندگی، 24 گھنٹے والی زندگی لوگوں کے لیے باعث ہدایت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی پیدائش اور ولادت اس ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اس لیے اس مہینے کا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے۔ اس مہینے میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ شریعت کی روشنی میں اس مہینے میں کرنے والا کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں،
اس لیے اس مہینے میں خاص کر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے۔ روزانہ 1000 مرتبہ آپ درود پڑھیں، ہر نماز کے بعد 200 بار درود پڑھیں تو 5 نمازوں میں آپ کے 1000 درود ہو جائیں گے، یا کم از کم 100 بار ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھیں تو 500 بار روزانہ درود ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں آدھا دن درود پڑھتا ہوں اور آدھا دن دوسرا کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ مجھ پر درود پڑھ۔ وہ صحابی کہنے لگے، اچھا حضرت، میں 3 پاؤ دن درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا، اور زیادہ درود پڑھ لے۔ وہ کہنے لگے، حضرت میں تھوڑی دیر دعا کے لیے وقت نکالتا ہوں اور باقی سب درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، جو وقت تو دعا میں لگا رہا ہے اس میں بھی درود پڑھ لیا کر۔ درود شریف تمام چیزوں کا حل ہے، یعنی 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ درود ہی پڑھتے رہا کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں وہ آدمی مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جنت میں جو زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت میں حضور کے ساتھ جنت میں قریب ہوگا، یعنی وہ کلوز ہوگا، فرینڈشپ قائم ہو جائے گی، کبھی بھی وہ آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم بہت درود شریف پڑھا کرتے تھے، کوئی بھی خالی وقت ملا درود پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار درود پڑھیں تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات 10 بلند ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ روزانہ 100 بار، 50 بار، 500 بار، 1000 بار درود پڑھیں گے تو کتنی ساری رحمتیں اللہ کی ہمارے اوپر نازل ہوں گی اور ہم تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری زبانوں کے اندر تاثیر پیدا ہوگی۔ تو ماہ ربیع الاول میں، اس مہینے میں آج سے، ابھی سے آپ ارادہ کر لیں کہ ہم روزانہ 1000 درود پڑھا کریں گے، یا کم از کم 500 بار درود پڑھا کریں گے۔ زندگی میں کبھی نہیں پڑھا تھا، چلو اس مہینے میں پڑھ لو، کم از کم ارادہ کریں اور پڑھیں۔ اور خاص کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیے، حضور کی بایوگرافی، ہسٹری، حضور کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، حضور کی پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرما جانے تک حضور کے بارے میں، حضور کب پیدا ہوئے، پیدائش کے وقت کیا حالات تھے، کیسے بڑے ہوئے، بچپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، شادی کب ہوئی، نبی کب بنائے گئے، مکہ میں کیسے رہے، مدینہ میں کیسے رہے، معراج میں کب گئے، یہ سب سیرت کی کتابوں میں لکھا رہتا ہے۔ اردو میں بھی سیرت کی کتابیں ہیں اور انگریزی میں بھی ہیں، تیلگو میں بھی ہیں، تو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میں انشاءاللہ گروپ میں بھی ایک کتاب بھیجوں گا، شاید وہ تیلگو میں ہے، تیلگو کتاب میں گروپ میں بھیجوں گا، عورتوں کی تعلیم کا جو گروپ ہے اس میں ڈالوں گا۔ اگر کوئی عورت اس گروپ میں جوائن نہیں ہے تو وہ فون نمبر اپنا یہاں لکھ کر کے جائیں یا میرے نمبر پر میسیج کریں کہ ان کو عورتوں کی تعلیم کے گروپ میں جوائن ہونا ہے تو میں شامل کر دوں گا۔ خیر، اس مہینے میں کرنے والے کام بس یہی 2 ہیں، درود شریف کی کثرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، سنتوں کو
اپنانا، سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے کی سنتیں، گھر میں آنا جانا، بیت الخلاء آنا جانا، A to Z سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس مہینے میں جو غلط کام ہوتے ہیں آپ تمام عورتیں اس سے بچ جائیں۔ راتوں میں مائک لگا کر کے عورتیں گاتی رہتی ہیں، الٹی سیدھی کہانیاں سناتی رہتی ہیں، گھروں کی چھت پر بیٹھ کر کے بلاتے ہیں وہ عورتیں آتی ہیں، خوب گاگا کر کے رات بھر پورا محلہ سونے نہیں دیتی اور پیسہ وغیرہ وصول کر کے جاتی اور فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ وہ ایسی عورتوں سے قصے کہانیوں کو مت سنیے، عورت کی آواز کو بھی چھپانا ہے۔ ہمارے شہر میں مختلف جگہوں پر یہ غلط رسم چل رہی ہے، بدعت کا کام یہ ہو رہا ہے کہ راتوں رات نعتیں پتہ نہیں کیا کیا عورتیں پڑھتی ہیں، بالکل غلط ہے۔ نماز پڑھو، تہجد پڑھو، درود پڑھو، یہ کیا ادھر کی ادھر کی کتابوں کو لے کر کے قصے کہانیاں پڑھ رہی ہیں، اور عورتیں جا کر کے وہاں بیٹھتی ہیں پلو ڈال کے اور سنتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، وہ بالکل نہیں جانا۔ اور اس کے علاوہ میلاد کے نام پر بہت کچھ کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں میلاد کرنا ہے۔ میلاد کرنا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد 60 پر 3 سال کی عمر تک حضور دنیا میں باحیات رہے۔ آپ بتائیے حضور نے کبھی اپنے پیدائش والے دن کوئی پروگرام کیا ہو، میلاد کے نام پر کوئی جلسہ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، صرف آپ روزہ رکھا کرتے تھے جس دن آپ پیدا ہوئے تھے۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، کبھی انہوں نے میلاد کیا ہو بتائیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال خلیفہ رہے، کبھی انہوں نے میلاد کیا ہو؟ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، کبھی انہوں نے میلاد کیا ہو؟ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، کبھی انہوں نے میلاد کیا ہو؟ ان کے بعد حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن و حسین، انہوں نے کبھی میلاد کی ہو؟ یا ائمہ مجتہدین میں سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کبھی میلاد کا جلسہ کیا ہو؟ یہ سب تو بعد میں شروع ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں میلاد النبی کے نام سے کوئی کام نہیں ہوا تھا، اور نہ حضور نے اس کی تعلیم دی ہے۔ یہ تو بعد میں چل کر کے اربل نام کا کوئی بادشاہ تھا، اس نے ایران کے اندر شروع کیا، وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا، لوگ اس کو عبادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل بدعت والا کام ہے۔ آپ عورتیں اس طرح کے جلسوں میں، اس طرح کے پروگراموں میں ہرگز نہ جایا کریں۔ بس اس مہینے میں آپ درود خوب پڑھیں، حضور کی زندگی کو پڑھیں اور حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اب دیکھیے سبق نمبر 32، دعائے استخارہ۔ دعائے استخارہ، تا کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، استخارہ۔ استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس طرح اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے قرآن شریف کی سورت سکھاتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھا رہے ہوں۔ یعنی قرآن شریف کی سورت کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے،
اس طرح حضور دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ استخارہ کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اور یوں ارشاد فرماتے تھے کہ جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو، یعنی کوئی اہم کام آ جائے، مثال کے طور پر بچی کا رشتہ آیا، ایک اندرا نگر سے ایک کرشنا نگر سے، اب ان دونوں میں کون سا رشتہ اچھا ہے ہمارے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ لڑکا بھی اچھا ہے، وہ لڑکا بھی اچھا ہے، اس کا خاندان بھی اچھا ہے، اس کا خاندان بھی اچھا ہے، ابھی کس سے نکاح کرنا بچی کا، سمجھ میں نہیں آ رہا، تذبذب میں ہے، ادھر 50% ادھر 50%، کسی ایک طرف دل نہیں جاتا۔ یا کاروبار کرنا ہے، مارپور اسٹریٹ میں دکان لینا ہے یا آر آر اسٹریٹ میں لینا ہے یا NTR سرکل میں لینا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا گھر خریدنا ہے، کون سی جگہ گھر خریدنا، فلاں جگہ بھی اچھا ہے، فلاں جگہ بھی اچھا ماحول ہے، فلاں جگہ بھی مسجد ہے، فلاں جگہ بھی مسجد ہے، وہاں بھی گھر مل رہا، یہاں بھی گھر مل رہا، لیکن کنفیوژن میں ہے۔ تو اس طرح آدمی کو جب کوئی اہم معاملہ آ جائے، اہم کام پیش آ جائے اور آدمی کنفیوژن میں ہو، یا کنفیوژن میں نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کرنا اچھا ہوگا یا نہیں، تو اس میں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ تو دنیاوی جو کام ہوتے ہیں یا سفر وغیرہ ہے، شادی وغیرہ ہے، کاروبار وغیرہ ہے، اس طرح کے کاموں کے اندر کیا ہے، استخارہ کرنا۔ کان تو نماز پڑھنے کے واسطے استخارہ کریں گے، سماسی میں نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، اگر وہ تو پڑھنا ضروری ہے، جو کام کرنا ضروری ہے وہ تو کرنا ہے۔ جس کام کے اندر آپ کو اختیار ہو، آپشن ہو کہ آپ یہ کر بھی سکتی ہیں، نہیں بھی کر سکتی ہیں، اس میں آپ کو استخارہ کر لینا چاہیے، جو کہ سب سے اچھا ہے۔ تو استخارہ کا طریقہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہیں کوئی کام درپیش ہو، کوئی بڑا کام تمہیں آ گیا، تو کیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، نفل نماز۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کو رات میں سونے سے پہلے پڑھنا۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے، کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اس میں بہتر ہے کہ سورہ ضحیٰ پہلی رکعت میں اور سورہ انشراح دوسری رکعت میں پڑھیں، والضحیٰ واللیل پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں علم نشرح پڑھ لیں، یا جو آپ کو آتا ہے سب پڑھ سکتی ہیں۔ نماز ہو گئی 2 رکعت نفل نماز، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھیے، ایک بار آہستہ سے میں پڑھاتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ ورڈ یاد رکھیے، اس کے نیچے انڈرلائن بھی کیا ہے، میں سمجھاتا ہوں۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تعلم ان ھذا الامر، یہاں پر بھی انڈرلائن ہے، یاد رکھیے، شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر
حیث کان ثم ارزنی بہ، یہ دعا ہے دعا استخارہ۔ اس کو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں، عربی میں پڑھنا باعث برکت ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم، اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بہت بڑا ہے، ہمارا علم کچھ نہیں۔ کون سا رشتہ بچی کے لیے بہتر ہے ہمیں صحیح سے 100% معلوم نہیں۔ کون سا کاروبار کرنا، کپڑوں کا کرنا، بکروں کا کرنا، سافٹ ویئر میں اس کو جوائن کرانا یا انجینئرنگ میں جوائن کرانا، دونوں میں ٹیلنٹ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بھلائی مانگتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں۔ یعنی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس میں قدرت، طاقت تجھ سے میں چاہتا ہوں، اور تیرے بڑے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی تو میرے اوپر فضل فرما، احسان فرما، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ تو میرے اوپر احسان فرما۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا لائق نہ ہو تب بھی اس کو دے دیا جائے۔ نالائق کو نوازنے والا ہے اللہ تعالیٰ، نالائقوں کو بھی دے دیتا ہے۔ ہم تو اے اللہ نالائق ہیں، ہمارے اوپر فضل فرما، کیونکہ بلا شبہ تجھے قدرت ہے اور مجھے قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، غیبوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو۔ میری بچی کا رشتہ فلاں جگہ ہوگا تو فائدہ ہوگا یا نقصان مجھے نہیں معلوم، چھپی ہوئی بات ہے، اے اللہ تجھے معلوم ہے۔ کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان اے اللہ تجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا و آخرت میں بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما اور آسان فرما۔ یعنی جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو رشتہ میں طے کرنے جا رہا ہوں، یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہو تو میرے لیے اس کو مقدر فرما، آسان فرما، اور پھر میرے لیے اس میں برکت فرما۔ اور اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ کام میری دنیا و آخرت میں شر اور برا ہے، اے اللہ یہ رشتہ اگر برا ہے ہمارے لیے، یہ کاروبار اگر ہمارے لیے برا ہے، اس گلی میں مکان خریدنا یا کرائے پر لینا ہمارے لیے برا ہے، تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے دور فرما دے، اور میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی فرما دے۔ دیکھیے کتنی شاندار دعا ہے، ایسی دعا کوئی آدمی مانگ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے اتنی شاندار دعا سکھائی ہے، اس کے باوجود ہم نہ سیکھیں۔ سیکھنا چاہیے۔ صحابی فرما رہے ہیں کہ قرآن کی سورت جس طرح حضور ہمیں سکھاتے تھے، اس طرح استخارہ کی دعا ہمیں سکھاتے تھے۔ ہماری بچیوں کو گانے آتے ہیں فلم کے، ٹک ٹاک پر ناچنے والی جو عورتیں ہیں ان کے گانے، ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہماری بچیوں کو یاد ہیں، لیکن دعائیں یاد نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، مرنے کے بعد ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارا، جس آدمی نے استخارہ کر کے کوئی کام کیا تو وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کوئی آپ کو کوئی اہم کام پیش آئے تو آپ استخارہ کیجئے۔ بڑا زبردست عمل ہے، بڑے اچھے خواب نظر آتے ہیں،
اور دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ فلاں کام کرنا یا نہیں کرنا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ فائدہ۔ فائدہ کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں نوٹ۔ یہ دعا پڑھنے میں نوٹ ہے۔ کیا نوٹ ہے؟ دعا کے دوران جب حاضل امرا پہ پہنچے تو اپنے کام کا دھیان کرے۔ یہ جو دعا میں انڈر لائن ہے نا، ان حاضل امرا، جب آپ دعا پڑھتی پڑھتی وہاں پہنچتی ہے تب مائنڈ میں لے کر آنا وہ کہ آپ استخارہ کس لیے کر رہی ہیں۔ بچی کے رشتے کے لیے کر رہی ہے، یا بچے کی نوکری کے سلسلے میں کر رہی ہے، یا گھر میں بیمار ہے، ابا بیمار ہے۔ 2 ہاسپٹل کا نام دیا ہے ڈاکٹر نے، تروپتی کا رویا ہاسپٹل اور بنگلور کا سینٹ جونز ہاسپٹل نام دیا ہے۔ کہاں لے جانے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو جو بھی کام جس مقصد کے لیے بھی آپ استخارہ کر رہی ہیں، یہ جب دعا میں ان حاضل امرا یہ لفظ آپ زبان سے ادا کریں گی تب مائنڈ میں وہ کام سوچنا کہ میں یہ فلاں کام کے لیے استخارہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو اس دعا میں 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے۔ پہلی جگہ کا مطلب کیا کہ اگر یہ فلاں جگہ جانا اچھا ہے تو میرے لیے اس میں آسانی پیدا فرما، اور وہاں جانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ عطا فرما۔ اور دوسری جگہ جو یہ لفظ آیا ہے ان حاضل امرا، اس کا مطلب کیا؟ اگر اس کام میں نقصان ہے تو اے اللہ ہمیں اس سے دور کر دے، اس کو ہم سے دور کر دے۔ بڑی زبردست دعا ہے، آپ اس کو کیجئے۔ ہمارے استاذ تو ڈیلی استخارہ کرتے ہیں، اکثر ہمارے استاد استخارہ کرتے ہیں، ہم سے بھی کرایا کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو فلاں کام ہے، استخارہ کرو، بتاؤ ہم کو کیا خواب دیکھا۔ استخارہ خود سے کرنا چاہیے ہر آدمی کو اپنے لیے، کبھی کبھی دوسروں سے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن دوسرا بھی کیسا ہونا؟ وہ آپ کا چہیتا ہونا، آپ کا دوست ہونا، آپ کو چاہنے والا ہونا، ورنہ وہ گڑبڑ استخارہ کرے گا۔ عورتیں جو ہے شادی کے لیے استخارہ کراتی ہیں، 11 روپے کا استخارہ کرتے، کیا کی وہ 11 روپے ان کے چمبو میں ڈالے تو انہوں استخارہ کر کو صبح بولا دی۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ بعض عورتیں ٹی وی پر استخارہ کراتی ہیں، یوٹیوب پر استخارہ کراتی ہیں، گوگل پر استخارہ کراتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استخارہ تو خود سے کرنا۔ لڑکی کا رشتہ ہے، لڑکی کا باپ استخارہ کرے، ماں استخارہ کرے، خود وہ لڑکی بھی استخارہ کرے، لڑکی کا بھائی ہے وہ استخارہ کرے، تب فائدہ ہوگا۔ دوسروں سے نہیں کرانا استخارہ، خود سے ہی کرنا۔ ہاں خود سے کیا لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے بھائی سے کرا دیا، بہن سے کرا دیا، جو آپ کا چاہنے والا ہے یا آپ کو جاننے والے کوئی اچھے عالم ہے، صحیح معنوں میں وہ عالم ہے، وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے، 4:45 میں عصر کی اذان ہے، آپ لوگ لیٹ سے آئیں تو اب سبق یہیں پر میں سٹاپ کر رہا ہوں۔ استخارہ سے متعلق اور بھی جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے وارم بتاؤں گا، خواب کے بارے میں، اور استخارہ کرے تو کیسا ہمیں معلوم ہوتا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔